السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وصحبہ ومن والاه۔ ماہ رجب سے متعلق بہت ساری بدعات اور خرافات سوسائٹی میں رائج ہیں۔ اس تعلق سے کچھ ضعیف موضوع اور باطل روایات سے مدد لے کر کے علماء بھی اسٹیج گرم کرتے رہتے ہیں۔ انہی حدیث میں سے جس کے ذریعہ سے لوگ ماہ رجب کی فضیلت پر الاپتے ہیں، ایک حدیث پیش ہے۔ حدیث ضعیف ہے، ذرا دیکھو کون سی حدیث ہے، اور عام طور پر اسے لوگ اپنی تقاریر کے اندر پیش کرتے ہیں، وائدین بھی خطبہ بھی۔ حدیث ہے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل رجب قال، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا مہینہ داخل ہوتا تو فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، اے اللہ ہمارے رجب میں اور شعبان میں برکت دے اور ہم تک رمضان کو پہنچا دے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے۔ اس حدیث کے اندر یہ موجود ہے۔ حدیث کہاں موجود ہے؟ یہ مسند احمد بن حنبل کی روایت ہے، جلد نمبر 1 صفحہ 259 پہ موجود ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 2346۔ مسند البزار میں موجود ہے، جلد نمبر 2 صفحہ 290۔ حدیث کا نمبر ہے 6494۔ الجواد الکبیر علامہ بہقی کی کتاب ہے، اس کے اندر بھی موجود ہے 529 نمبر پر۔ اسی طریقے سے المعجم الاوسط میں موجود ہے، حدیث کا نمبر ہے 3939۔ عمل الیوم واللیلہ کے اندر موجود ہے، حدیث کا نمبر ہے 659۔ ابن سنی کی ہے، جن کا انتقال 364 ہجری میں ہوا ہے۔ امالی ابن بشران کی ہے، حدیث کا نمبر ہے 1510۔ اور ابن بشران بن مہران البغدادی ہیں، جن کا انتقال 430 ہجری میں ہوا ہے۔ شعب الایمان علامہ بہقی کی کتاب ہے، 3543 نمبر پر، 3534 نمبر پر موجود ہے۔ اور اطراف المسند المعطلی باطراف المسند الحنبلی نمبر ہے 582، اس کتاب کے اندر بھی موجود ہے۔ اتنی جگہوں پر یہ حدیث موجود ہے، یعنی اس کے مصادر و مراجع ہیں۔ اس حدیث میں نے کہا کہ یہ ضعف ہے، تو ضعف کی وجہ کیا ہے؟ اس میں ایک راوی زائدہ بن ابی رقاد ہے، اس کے تعلق سے علماء جرح و تعدیل کے اقوال ملاحظہ ہوں۔ علامہ نسائی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ منکر الحدیث، امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں منکر الحدیث، ابن حبان رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ شخص یروی المناکیر عن المشاہیر لا یحتج بہ ولا یکتب الا للاعتبار، بقول ابو داود لا عارف خبرہ، اس کی خبر میں نہیں جانتا۔ حافظ ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ضعیف ہے۔ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں زائدہ بن ابی رقاد بضم الراء ثم القاف الباہلی ابو معاذ البصری السیرفی، یہ گویا کی وضاحت کی اس کے نام کی ابن حجر رحمہ اللہ نے۔ اس حدیث کے تعلق سے علماء کے اقوال، ابن حجر رحمہ اللہ نے اس کی سند کو ضعیف قرار دیا، علامہ نووی رحمہ اللہ نے اس کی سند کو ضعیف قرار دیا، عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ نے اسے ضعیف اور موضوع کے ضمن میں ذکر کی ہے، ابو اسحاق ہوئینی حفظہ اللہ نے اسے ضعیف اور منکر قرار دیا ہے، علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے بھی اسے ضعیف قرار دیا ہے، علامہ بہقی رحمہ اللہ نے اسے زائدہ بن ابی رقاد کی وجہ سے ضعیف گردانا ہے، حافظ ذہبی رحمہ اللہ نے بھی اسے اسی راوی کی وجہ سے ضعیف گردانا ہے اور اسی راوی کے ترجمہ میں سے نقل کی ہے۔ علامہ حیثمی رحمہ اللہ اس حدیث کے ذکر کے بعد اس کے ضعف کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ احمد شاکر رحمہ اللہ نے بھی اس کی سند کو ضعیف قرار دیا ہے۔ علامہ شعیب الارناؤت نے بھی اس کی سند کو ضعیف قرار دی ہے۔ ڈاکٹر عامر حسن صبری بھی اس کی سند کو ضعیف قرار دیتے ہیں۔ اتنے علماء اور محققین نے اس کی سند کو ضعیف قرار دیا ہے۔ لہذا حدیث کی روشنی میں یہ کہنا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے داخل ہونے پر یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ ہمارے رجب میں
اور شعبان میں برکت دے اور رمضان کو ہم تک پہنچا دے، یہ درست نہیں ہے، کیونکہ جس عمل کی بنیاد ضعیف حدیث ہو اس کو شرعی عمل قرار دینا درست نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں بدعت و خرافات سے بچائے اور ضعیف حدیث سے مولا بچائے، کیونکہ امت جو بگڑی ہے اور امت جو شاہ راہ سے ہٹی ہے ضعیف اور باطل اور موضوع روایات پر عمل کر کے ہی، کیونکہ پیج و صفحے کے ساتھ یہ بھی موجود ہے جس کی وجہ سے لوگ دھوکہ کھاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو تحقیقی نقطہ نظر سے باتوں کو لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔